الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کی پوجا کیا اور جو لوگ سارے قوم کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، یعنی 70 لوگ، ان لوگوں نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی، تو یہ دیدار کی تمنا کرنا ان کا غلطی تھا، ان کا یہ قصور تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ناراض ہوا، بچڑے کی پوجے کی وجہ سے اور رب کے دیدار کی خواہش کی وجہ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو توبہ کیا ان لوگوں نے۔ جب توبہ کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، بچڑا پوجا کرنے والوں کی طرف سے توبہ کیا اور دیدار کی تمنا یہ بھی غلطی تھی، اس سے بھی توبہ ان لوگوں نے کیا، اور میں نے جو دیدار کی تمنا کیا تھا تو اس سے میں نے بھی کیا ہے، تو جب ہم لوگوں نے توبہ کر لیا تو اے پروردگار عالم، تو ہم لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر یعنی موسیٰ، ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا آپ کر رہے ہیں، تو دنیا کی بھلائی تو ہم سب کو عطا کرتے ہیں، عام ہے، یعنی رزق دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، لوگوں کو پالتے ہیں، تو دنیا کی ساری بھلائی تو اکثر بھلائی جو ہے وہ عام ہے، سب کو ہم دیتے ہیں، لیکن بات جو آخرت کی آپ کر رہے ہیں تو آخرت کی بھلائی یہ سب کے لیے عام نہیں ہے۔ دنیا میں جو عمل کر کے آئے گا اسے ہم آخرت کی بھلائی عطا کریں گے، اور اسی میں کچھ خاص رحمتیں ہیں، کچھ خاص بھلائی ہے جو ہم صرف خاص لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہمارا قرب، ہماری نزدیکی یا ہماری محبت، یہ بہت خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو عطا ہوتی ہے وہ لوگ ہیں جو تقوی حاصل کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم،
ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی لکھ دے، وفی الآخرت اور آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ انا ہدنا الیکا، بے شک ہم لوگ تیری طرف رجوع لائے، یعنی جن لوگوں نے بچڑے سے پوجا کیا تو اس شرک سے، اس کفر سے بھی ہم نے توبہ کیا، اور جن لوگوں نے دیدار کی تمنا کی خواہش کیا، یہ بھی غلطی تھی، اس سے بھی توبہ کیا۔ تو جب توبہ کر لیے تو اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی بھی دے دے اور آخرت کی بھلائی بھی دے دے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری جو رحم ہے، رحم و کرم ہے، یہ ہر شے کو وسیع ہے، ہر چیز کو وسیع ہے، پورے دنیا والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو عن قریب میں خاص رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی حاصل کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اے موسیٰ جو آپ دعا کر رہے ہیں تو عام رحمت تو سب کے لیے ہے ہی ہے، میں سب کو روزی دیتا ہوں، سب کو سانسیں دیا ہوں، سب کو جلاتا ہوں، سب کو کھلاتا ہوں، پالتا ہوں، لیکن جو آپ نے آخرت کی دعا کیا ہے یہ خاص رحمت ہے، یہ خاص رحمت صرف انہی کو مل سکتی ہے جو تقوی حاصل کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو تقوی میں زکوٰۃ کو داخل تھا، تو زکوٰۃ کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا؟ تقوی میں سب کچھ ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب تقوی میں داخل ہے۔ یہ زکوٰۃ کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا نکال کر کے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ یہودی جو تھے یہ بڑے کنجوس تھے، بہت بخیل تھے، جہاں ان کے اندر کچھ بہت ساری برائیاں تھیں، وہ یہ برائی بہت زیادہ تھی ان کے اندر کہ وہ سارے اعمال تو کر لیتے تھے لیکن جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آتی تھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بہت بخیل تھے۔ کچھ لوگ اگر پیسے میں نکال دیا تو زمین کھیتی میں نہیں نکالا، باغ میں نہیں نکالا، کچھ لوگوں نے باغ میں نکال دیا تو پیسے میں نہیں نکالا، کچھ لوگوں نے پیسے اور باغ میں نکال دیا تو زیور میں نہیں نکالا، کچھ لوگوں نے زیور میں نکال دیا، باغ میں نکال دیا، کھیتی میں نکال دیا، پیسے میں نکال دیا تو پتہ چلا جانور میں نہیں نکالے، تو کچھ تو بالکل نہیں نکالتے تھے، کنجوس تھے، اتنے زیادہ کنجوس تھے، اور کچھ تو نکالتے تھے تو کہیں کسی میں نکالا کسی میں نہیں نکالا، یعنی مال کی محبت زیادہ ان لوگوں کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی، کنجوس تھے، بخیل بہت زیادہ تھے، اس لیے زکوٰۃ کو الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور یہ اشارہ تو ان کی طرف ہے لیکن اس سے حکم جو ہے پوری قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے ان سارے لوگوں کے لیے یہ حکم عام ہے، چونکہ قرآن نازل ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو حضور کے وسیلے سے یہ حکم جو ہے ساری دنیا کے لیے عام ہے۔ تو اعمال میں زکوٰۃ کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ذرا سی بھی کمی ہوتی ہے تو آدمی کا نماز بھی خراب ہو جاتا ہے، روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب زکوٰۃ کا مال گھر میں رکھا ہوا ہے نہیں ادا کیا، اب اس مال کو آدمی کھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس مال کو کھانے کے بعد آدمی کا نہ نماز قبول ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ کوئی بھی مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، بندہ اپنی محنت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ نہ عطا کرے۔ ذریعہ تو ہے محنت، لیکن اس ذریعے سے مل جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو مال جو بھی عطا کرتا ہے سب اللہ عطا کرتا ہے، چاہے کھیت میں ہو، چاہے باغ میں ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے وہ جانور میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سارا مال اللہ کا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، جس کو جتنا چاہتا دیتا ہے۔
تو جب دیتا ہے تو اسی میں وہ حکم لاگو کیا غریبوں کے لیے کہ غریبوں کے لیے بھی مال اس کو نکالا جائے. کسی میں 2.5% ہے، کسی میں 10واں ہے، کسی میں 40واں ہے، تو کسی میں 20واں ہے. اب یہ حکم الہی ہے. اب اس حکم الہی کو ادا کرنے کے بعد آدمی مال کو صاف کر لیتا ہے. پیسے میں نکالا، پیسہ صاف پاک ہو گیا. باغ میں نکالا، باغ کا پھل پاک ہو گیا. کھیتی میں نکالا، کھیت کا دلہ پاک ہو گیا. جانور میں نکالا، جانور محفوظ ہو گئے، پاک ہو گئے. تو اب مال جب پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے معنی ہی یہی ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے صاف کرنے والا، صاف کرنا، پاک کرنا. زکوٰۃ کا یہی معنی ہی ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکال دیا تو وہ مال پاک ہو گیا. اور مال پاک کیا نہیں، اب اسی کو کھا رہا ہے آدمی، تو ظاہر کی بات جب اسی مال کو آدمی کھائے گا تو اس کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگا، نہ تسبیح قبول ہوگی. تو مال کو پاک کرنا یہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ مال اگر پاک نہیں ہے تو ساری عبادت میں کمی آ جائے گی. اس لیے تقویٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو خاص طور سے، الگ طور سے اس کو بیان کر کے اس کی تاکید کر دی کہ اس پہ آدمی کو، کیونکہ آدمی مال کی محبت اکثر دل میں سما جاتی ہے. آدمی جب تک مال پاتا نہیں ہے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا. ابھی کیا کہتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے آدمی اللہ اللہ کرنے لگے گا، اور جیسے ہی مال ملتا ہے آدمی بھول جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو. وہ سوچتا ہے کہ یہ مال تو ہم نے اپنی محنت سے کمائے ہیں. تو مال جب کسی کے پاس آتا ہے تو اس وقت آدمی کو بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی خاص اہمیت کے ساتھ الگ سے بیان کیا. اچھا، اس آیت میں اور بہت ساری آیتوں میں رحمت آتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. تو رحمت سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اے موسیٰ آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا، آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جو بھی دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہوگی. لیکن اے موسیٰ، آپ کے بعد ہمارا ایک آخری نبی جو ہمارا محبوب ہے، اور اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ رحمت ہے. جیسے میں رب ہوں ساری دنیا کے لیے، میرا محبوب سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے. مجھ کو لوگ رب العالمین کہیں گے، میں رب العالمین ہوں، یعنی سارے جہان کا پالنے والا. میں خدا، میں پروردگار ہوں سارے جہان کا، اور میرا محبوب جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ سارے جہان کے لیے رحمت ہوں گے. سارے جہان پہ ان کا رحم و کرم ہوگا. تو رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت یعنی میرے محبوب کی ذات پاک جو ہے ان کا رحم و کرم سارے دنیا کو وسیع ہے، سارے دنیا کو گھیرے ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے کیسے گھیرے ہوا ہے کہ مومن پہ تو کرم ہے ہی ہے کہ پیدا ہوئے تو دعا، دنیا سے جا رہے ہیں تو دعا، قربانی کا وقت آیا تو قربانی بھی امت کے نام سے کر رہے ہیں. یہ رحم ہی تو ہے. ابھی امت پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، حضور نے امت کے نام سے قربانی کیا. قبر میں بھی رحمت، قبر میں تشریف لائیں گے، امتی پہ کرم کریں گے. حشر کے میدان میں، میزان پہ، کوئی صراط پہ، حوض کوثر پہ، ہر جگہ حضور ہی موجود ہوں گے. اور حضور آخر میں اپنے دامن میں چھپا کر کے ہم گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہونے دیں گے. کتنے ایسے گنہگاروں کو دامن میں چھپا لیں گے اور رب کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہونے دیں گے. خود ہی صفائی کروا دیں گے، خود ہی کہہ دیں گے کہ اللہ فلاں کو بخش دے. پتہ چلا کہ عدالت میں حاضری بھی نہیں ہوئی. اتنا ڈر رہا تھا بندہ، امتی اتنا ڈر رہا تھا کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جلال کا عالم ہے اور جلال سے بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو پتہ چلا ہم جلال کا سامنا کیسے کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دامن میں چھپا کر کے پیچھے ہی کیا کہتے ہیں کھڑا کر کے اور خود سامنے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں صفائی کر دیں گے، سفارش کروا دیں گے. تو ان کی رحمت تو
خاص امتی جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے تو قیامت کے دن قبر میں ہر جگہ ہے. اور عام رحمت یہ ہے کہ کافر بھی ان کی رحمت سے حصہ پا رہے ہیں کہ یہودی عیسائی جتنے بھی کیا کہتے قومیں ہیں، ان لوگوں نے گناہ کیا تو فوراً اللہ کا عذاب آ گیا. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے گناہ ہو رہا ہے لیکن کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب تک تم دنیا میں رہو گے میں ان لوگوں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. تو جس طریقے سے پہلی قوم پہ عذاب آتا تھا کہ ذرا سا کوئی گناہ کیے اور نبی نے دعا کیا اور فوراً عذاب آیا، ویسا عذاب آیا کہ منٹوں میں تباہ کر دیے گئے. لیکن آج اس سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ صرف حضور کی رحمت ہے کہ جب دنیا میں تشریف رکھتے ہیں، آپ جمعۃ خضرہ میں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی رحمت للعالمین ہے کہ کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہلکے پھلکے جھٹکے آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، بھوچال آتا ہے، سمندری طوفان آتا ہے، یہ ایسا عذاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری بستی ہلاک کر دی جائے یا پورا علاقہ ہلاک کر دیا جائے، ہے نا. یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے، آدمی کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھیج دیتا ہے. عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے. عذاب جب آتا ہے تو اس چپیٹ میں کوئی بچ نہیں پاتا ہے. لیکن یہ حضور ہی کی رحمت ہے کہ آج کافر بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ جھپکے گی دنیا سے جائیں گے تو رتی کا حساب ہوگا، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو. اور اس آیت سے دوسری چیز جو سامنے کھل کے آ رہی ہے، دعا کرنے کا انداز، دعا کرنے کا طریقہ. ہم لوگ دعا جب کرنے لگتے ہیں تو لوٹا بدنی اور گھر مکان دکان سب مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم کو لوٹا دے دے، بدنی دے دے تو کھیت دے دے، تو زمین دے دے، دکان دے دے تو ہمارا بچہ دے دے، یہ دے دے وہ دے دے. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی دعا مانگے کہ بات تھوڑی ہو اور ساری چیز اس میں داخل ہو جائے. تو یہ دعا ہے کہ حسنا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا، اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی دے دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت کی بھلائی دے دے. اور دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس دعا میں ساری چیز آ گئی. دنیا کی بھلائی میں کیا نہیں آیا؟ دنیا کی بھلائی میں سب کچھ آ گیا، کھیتی باڑی زمین جائیداد ساری چیز آ گئی اس کے اندر، مال اولاد جان سانس صحت مرض ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی دنیا کی بھلائی میں. اور آخرت کی بھلائی دے دے تو آخرت کی بھلائی میں ساری چیزیں آ گئیں. تو چھوٹی سی دعا ہے اور ساری چیز اس کے اندر شامل ہے. تو الگ سے سب چیز کیا کہتے کھول کر کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا ایسی مانگے کہ بالکل جامع ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ. بس اتنی سی دعا ہے، فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ. اور اسی کو ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا، یہ بھی دوسری آیت میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. بس چھوٹی سی دعا ہے، اب اس کے اندر کچھ بچا نہیں ہے، ساری چیز آ گئی. تو دعا مانگنے کا یہی انداز ہونا چاہیے کہ جب دعا مانگے تو مختصر ہو اور اس میں ساری چیز داخل ہو جائے. اب یہ ہے کہ اس نیت سے دعا زیادہ مانگنا کہ دعا مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، دعا مانگنے سے عبادت میں وہ اضافہ ہوتا ہے، عبادت کے جو ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. دعا مانگنے سے اللہ کی رحمت زیادہ قریب، جتنا زیادہ دعا مانگے گا اتنی ہی اس کی رحمت قریب ہوتی ہے. تو اس نیت سے، لیکن جب دعا مانگنا ہے تو پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگے تو خاص اپنے لیے نہ مانگے بلکہ دوسروں کے لیے مانگے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگے. دشمن کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اپنے رشتے داروں کے لیے. اس لیے کہ جب آدمی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو دوسرے کے لیے جب دعا آدمی مانگتا ہے تو اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہی ہے، لیکن دعا مانگنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو خاص اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے، اور دعا مختصر ہو جس میں ساری چیزیں کیا کہتے ہیں داخل ہوں.
درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 18 تاریخ ہے اور 18 تاریخ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج شہادت کی تاریخ ہے۔ عصر کے بعد بھی انشاءاللہ قرآن شریف کریں گے مختصر، اس وقت بھی ہم قرآن شریف کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم